مسلمان ترقی سے دور کیوں ہے؟ 4 وجہ سے۔ دنیا کی محبت زیادہ ہے اس لیے ترقی سے دور ہے، دنیا پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس لیے ترقی سے دور ہے، دولت پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس لیے ترقی سے دور ہے، آپسی جھگڑا ہے اس لیے ترقی سے دور ہے۔ یہ مڑواڑی قوم ہے، ہردا میں موجود ہے۔ ترقی جانتے ہیں کیوں؟ جو نیچے جاتا ہے سب مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں، جو اوپر جاتا ہے اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ مسلمان میں جو نیچے گیا اس کو تانا مارتے ہیں، جو اوپر جاتا اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس لیے قوم پیچھے وہ کو مارو۔ آج مسلمان پیچھے اس لیے۔ دوسری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا، مسلمان پیچھے کیوں ہے؟ مسلمان تجارت کرتا ہے صرف 5%، اور غیر مسلم تجارت کرتے ہیں کتنے؟ 85%۔ تجارت میں اللہ کے نبی نے 9 گنا برکت کا وعدہ کیا ہے، اس میں مسلمان پیچھے، اور سود میں، لون لینے میں، فائنانس کرانے میں مسلمان آگے۔ بینک میں لکھا رہتا ہے کہ 48 مہینہ میں 10 لاکھ جمع کرو 20 لاکھ دیں گے، تو آنکھ بند کر کے ٹوپی لگا کر کے ہندوستان تو دارالحرب ہے، ہندوستان تو دارالحرب ہے، سود لینا جائز ہے، اگر دارالحرب ہے تو ہندوستان کو چھوڑنا بھی فرض ہے۔ لیکن یہ دیکھیے پیٹ کے پجاری، پیٹ کے پجاری حرام کو دیکھنے کے لیے، حرام کھانے کے لیے کس طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 48 مہینے کے لیے بینک میں اعلان آیا، دھڑا دھڑ ٹوپی لگا کر کے، جھولا لے کر کے 10 لاکھ روپیہ جمع کر دیا کہ کچھ کرنا پڑے، حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ، میٹھا میٹھا، ہف ہف، کڑوا کڑوا، تھوت۔ تجارت کرنی نہیں ہے، سود میں پیسہ کمانا۔ ہوا کیا؟ اب جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو لائن سے لگ گئے سود کا پیسہ لینے کے لیے، تو پتا چلا آفس بھی گئے، منیجر بھی گئے، ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ آج مسلمان تجارت میں پیچھے۔ دوسری چیز جس میں مسلمان پیچھے، ملازمت میں۔ نوکری مسلمان کر رہا، IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%، مسلمانوں کی نوکری 2%، 98 گول۔ تجارت میں مسلمان 5%، 95% گول۔ اور تعلیم کا حال سنیے، آپ کو آنکھ خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ 1984 کی رپورٹ ہے کہ مسلمان کتنے جاہل ہیں؟ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل۔ آپ دیکھیں گے جس کا بیٹا جتنا زیادہ کالا ہوگا اس کی ماں اس کو زیادہ صابن لگائے گی، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے۔ لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن اس ماں پر قربان جائیے کہ اس کالے کو بھی چاند سمجھتی ہے۔ بیٹا کالا کلوٹا ہے، ہونٹ موٹے موٹے اور دانت باہر ہے، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ماں نے پرائیویٹ میں بلایا بیٹے کو، بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، تجھے کوئی ایک گلاس پانی نہیں دے گا۔ اپنی مجلس میں بٹھانے کی بات تو دور کی ہے، بیٹا ایک کام کر لے، لوگ تجھے ترقی پر بٹھائیں گے۔ بیٹے نے کہا ماں جلدی بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا بیٹا رات دن ایک کر کے تعلیم حاصل کرو، سب کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ، تمہاری جوتیاں لوگ سنبھالیں گے، تم کو ترقی پر بٹھائیں گے۔ وہ بیٹا رات دن محنت کر کے مکہ کا قاضی بن گیا۔ تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا۔ تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا۔ تم اپنے حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ ایک پیغام جوان کے حوالے سے سننے کے لیے ہمارا جوان تیار ہے؟ دوست کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان۔ ہمارا جوان 1 سال دارو چھوڑنے میں گارنٹی لیتا ہوں، اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 3 آدمی کا عمل آسمان کو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ نافرمان عورت ہے، نیکی سر سے اوپر جاتی ہی نہیں۔
नाफरमान गुलाम है, सर से ऊपर नेकी जाती ही नहीं है। नाफरमान शराबी है, उसकी नेकी आसमान से ऊपर जाती है। 3 चीजों की कीमत हराम है। सूअर की कीमत हराम, खिंजीर की कीमत हराम, मुर्दार की कीमत हराम, शराब की कीमत हराम। मर्द को शराब से 3 नुकसान, जवानी में मरता है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, हर मैदान हार जाता है। शराब पीता मर्द है, नुकसान औरत को होता है। 3 नुकसान औरत को उठाना पड़ता है। वो सड़ा हुआ मुंह, बदबूदार मुंह लेकर के आता है, औरत बेचारी उसमें पसीज जाती है। उसी मुंह से वो गाली देता है, मां की अलग, बाप की अलग, इंटरनेशनल गाली देता है, जो उसके दादा ने भी नहीं दिया होगा वो दे रहा है। ये दूसरा नुकसान औरत को, दरवाजा देर से खुला, उसने तलाक दे दी। सितम किसी और का, करम किसी और का, सितम किसी और का। जानते हैं तोप से भी ज्यादा खतरनाक 3 चीजें हैं। अभी लोग बोल रहे हैं ईयर स्ट्राइक हो रही है और बिल्डिंग की बिल्डिंग जमीन में गिर जाती है और मट्टी का मलबा बन जाती है, लेकिन ईयर स्ट्राइक से भी ज्यादा खतरनाक कौन सी चीज है आपको पता है? 3 चीजें। गाना, उससे भी ज्यादा खतरनाक जिना, उससे भी ज्यादा खतरनाक शराब, उससे भी ज्यादा खतरनाक। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा को तोड़ करके आप गिलास में डालिए और उस गिलास में पहले शराब डाल दीजिए। कच्चा अंडा बाद में तोड़ करके डालिए, कल ही देख लीजिएगा वो अंडा ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। आप अक्लमंद आदमी हैं, आपके हलक के नीचे जब शराब अतड़ी के अंदर आएगी तो उसका क्या हाल होगा। इससे भी बड़ी एक मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये बोतल है, ये पानी की बोतल है। एक गोश्त का टुकड़ा पानी की बोतल में डाल दीजिए आप, एक गोश्त का टुकड़ा आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, कल ही आप तजर्बा करके देख लीजिए। तो जिस बोतल के अंदर आपने पानी रखा, पानी के अंदर गोश्त का टुकड़ा डाला, उसका रंग नहीं बदलेगा। 3 दिन के बाद देखिए, रंग नहीं बदलेगा, रंग नहीं छोड़ेगा। और जिसके अंदर शराब थी, आपने गोश्त का टुकड़ा डाला, वो चर्बी की तरफ पीला पड़ जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हमारा समाज शराब से पाक होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न पिएंगे न किसी को पिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम, मैं अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा आपने सुना, आप बेहतरीन मेज़बान साबित हुए, आपने वाकई मेज़बानी का हक अदा कर दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक मिसाल आपको दे रहा हूं कि बेटे से ज्यादा आप बेटी को पढ़ाइए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी को ज्यादा पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा को झूले पर, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये अभी तक बेदार नहीं है। आखिरी पैगाम में भी आप मुकम्मल बेदार नहीं। एक तो हम हाफ पागल हैं और फैसला आप कीजिए कि आप कितने पागल हैं। अगर दोनों पागल हो गए तो रांची के अलावा कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बेटा अगर पेशाब करे मां की गोद में तो पाक करने का तरीका और है, बेटी अगर पेशाब करे मां की गोद में तो पाक करने का तरीका और है। एक ही माँ बाप की दोनों औलाद, बेटी पेशाब करे तो पाक करना आसान नहीं, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान। क्या कहते इमाम शाफी, इस नुक्ते पर ला रहा हूं। वो कहते हैं कि जब बेटी पेशाब करे तो आपको कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे,
داغ دھبے چھڑا کر کے گارنا پڑے گا, نچوڑنا پڑے گا, اتنے جھمیلے سے جب گزریں گے تب آپ کا کپڑا مکمل پاک ہوگا. لیکن اگر بیٹا پیشاب کر دے دودھ پیتا, آپ کی گود میں اگر پیشاب کرے تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مٹھی پانی ماریے, 2 مٹھی پانی ماریے, 3 مٹھی پانی مار دیجئے, گار لیجئے, جھاڑ لیجئے, کپڑا پاک ہوگا. بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان, بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل. یہاں سے پالن حقانی نے نقطہ نکالا, جس طرح بیٹا کا پیشاب کرنا پاک کرنا آسان, اس طرح بیٹی کا پیشاب پاک کرنا آسان نہیں. بیٹی کے پیشاب میں زیادہ محنت, بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم میں زیادہ محنت. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے, دوسری منزل میں وہ بیوی ہے, تیسری منزل میں وہ ماں ہے, چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے, 1 نمبر کی بیٹی ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی بیوی ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ماں ہوگی. یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ساس ہوگی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی کو ایسے قبول کریں گے جیسے بیٹا کو قبول کرتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیٹا میں جلیبی اور بیٹی میں کچھ نہیں, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر, یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے, یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے, یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے, یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے, یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے, یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے. زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے, صدا 4 جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے, کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے. پیغام ختم ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی آپ زندہ ہیں. اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. یہ جلسہ کامیاب ہوگا, آپ کو 3 وعدے پر کھڑا ہونا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں, آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی. مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے. گناہ کریں گے بار بار مصیبت آئے گی, حرام کمائیں گے بار بار مصیبت آئے گی, غلط ماحول میں رہیں گے بار بار مصیبت آئے گی. آپ چھوڑنے کی گارنٹی لیجئے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. موقع ملے گا تو کبھی کبھی کرکٹ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر